معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے خواب میں باغ دیکھنا۔ جو انسان خواب میں باغ دیکھتا ہے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں باغ دیکھنا عورت ہے، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے جمع کرے گا، اور اگر دیکھے کہ باغ کو پانی دیا ہے اور تر نہیں ہوئی تو دلیل ہے کہ اس کی عورت طالب جمع ہے۔ اور اگر دیکھے کوئی شخص خواب میں کہ باغ میں گل و ریحان بوتا ہے، یعنی پھول پودے بوتا ہے، تو دلیل ہے کہ فرزند صالح پیدا ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ آڑوں کے باغ میں پھر رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لڑکا آئے گا جو جلدی علم و ادب سیکھے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ میں ریحان کا دستہ ہے، یعنی پھولوں کا دستہ ہے، اور اٹھا کر اس کو سونگھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا لڑکا دلیر، دانا اور عقل مند ہوگا۔ اور ریحان کی خوشبو فرزند کی دلیل ہے، یعنی پھولوں کی خوشبو فرزند کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے باغ کو سبز اور آباد اور پانی جاری والا اور محل والا دیکھے کہ اس میں میوے کھائے اور اس کے پاس بھی ہیں، اور اپنی عورت کے ساتھ نظارہ کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اہل بہشت میں سے ہے، یعنی جنتی لوگوں میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ باغ سرسبز و آباد ہے اور درختوں کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ مالدار عورت ملے گی اور اس سے مال اور نعمت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ موسم خزاں میں نامعلوم باغ میں گیا ہے اور درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی پریشانی اور غم اندوا ہوگا۔ اگر دیکھیں کہ باغ میں محل اور سبزہ اور آب رواں ہے اور عورت صاحب جمال اس کو بلاتی ہے تو دلیل ہے کہ آخرت میں بہشت اور حور العین پائے گا، اور دلیل ہے کہ شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے اور اس باغ کے میوے کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اسے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال کھائے گی۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں ہے اور اس باغ میں بلند درختوں کے میوے اس پر گرتے ہیں تو دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ باغ میں کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نسل اور فرزند بہت ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں باغ بزرگوار مال و جمال مرد ہے۔ اگر دیکھے کہ وقت بہار یا گرما میں ایک عمدہ باغ لگایا ہے اور اس میں میوے لگے ہوئے ہیں اور گل و ریحان کھلے ہوئے ہیں اور پانی جاری ہے اور اس میں بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی موت شہادت پر ہوگی، کیونکہ یہ سب بہشت کی صفات ہیں، یعنی جنتی صفات ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایام گرما میں یعنی گرم میں باغ ملوم دیکھے اور اس کے میوے شیریں ہوں اور درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوں تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا مصاحب ہوگا، اس حال میں کہ بادشاہ اپنے خدم و حشم سے بچھڑا ہوا ہوگا۔ اور اگر سرسبز باغ کو گرمی کے موسم میں سرسبز اور میووں پر اس میں پانی جاری دیکھے اور اس نے باغ کو جڑ سے اکھاڑ کر خراب کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو ہلاکت کا خوف ہوگا اور کوئی بڑا بادشاہ حملہ کرے گا یا وہ خود معزول ہو جائے گا۔ اگر سبز باغ کو گرمی کے موسم میں سرسبز اور میووں پر اس میں پانی جاری دیکھے تو اس نے باغ کو جڑ سے اکھاڑ دیا، یعنی اس پانی نے باغ کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کو ہلاکت کا خوف ہوگا اور کوئی بڑا بادشاہ حملہ کرے گا اور وہ یا معزول ہو جائے گا۔ اگر دیکھے کہ آگ آئی اور اس نے باغ کے درختوں کو جلا دیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کو ناگہانی موت آئے گی۔ اور اگر خواب میں باغ کے اندر اونٹوں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔ اگر دیکھے کہ باغ سے میوے جمع کر کے گھر کو لے گیا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر خیر و منفعت حاصل ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ باغ میں سب کچھ جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ نفع حاصل کرے گا۔ اگر دیکھے کہ باغ میں سے سب کچھ جمع کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے سختی اور رنج کے ساتھ نفع حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اپنے ہاتھ سے باغ لگایا ہے اور درخت لگائے اور میوہ لگایا تو دلیل ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرے گا اور مال اور نعمت اور فرزند حاصل ہوں گے۔ اگر باغ میں موسمی انگور دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ہمت کے مطابق مال اور مرتبہ پائے گا۔
حدیث حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے پیغمبر خدا، میں نے ایک باغ راستہ دیکھا ہے کہ اس میں بہت سے میوے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک بڑا خنزیر بیٹھا ہے، اور مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یہ باغ اس خنزیر کی ملک ہے۔ میں اس پر بڑا حیران ہوا اور باغ میں بہت سے خنزیروں کو میوے کھاتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ تمام خنزیر اس بڑے خنزیر کے حکم سے میوے کھاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑا خنزیر ظالم اور جابر بادشاہ ہے، اور دوسرے خنزیر دانشمند حرام خور ہیں جو ظالم بادشاہ کے مطیع اور تابع فرمانبردار ہیں، اور دین کو دنیا کے بدلے بیچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب میں باغ کا دیکھنا 7 وجہ پر ہے۔ اول، خوبصورت عورت، دوم، فرزند اور نیک عورت، سوم، عیش و خوشی، چوتھا، مال، پانچواں، بلندی، اور چھٹا، شادی، اور ساتواں، کنیز، اور باغ کو خواب میں دیکھنے والا عورت کو قائم کرنے والا ہے۔ اگر دیکھیں کہ باغبانی کرتا ہے، دلیل ہے کہ مالدار عورت کرے گا اور اس کے شغل میں مشغول ہوگا اور سب طرف کی موافقت کرے گا، یعنی کہ اس کو ہر طرح کی موافقت حاصل ہوگی۔ اور بعض اہل تعبیر میں بیان کرتے ہیں کہ باغ کا دیکھنا 3 وجہ پر ہے۔ اول، گھر کا مالک، دوم، عورت پر مختار، سوم، فرزند جس سے کہ آنکھ کو ٹھنڈک ہو، یعنی ایسا نیک فرزند جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔